الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذہبوا حتی یستأذنوہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سچے مومن تو وہی ہیں جو مان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں تو نہیں جاتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لیں۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو مان لائے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پس جب وہ اجازت مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دیجیے ان میں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نام بنا لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر، پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آئے۔ سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جس حالت میں تم ہو، اور اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ ان کے اعمال کی ان کو پوری خبر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے اعلیٰ باعزت اور خوشحال زندگی چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے معاشرتی طریقے سکھائے کہ 3 اوقات ہر ایک کے لیے پردے کے ہوتے ہیں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کا وقت جب لوگ آرام کرتے ہیں اور اپنے کپڑے اتارتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد۔ ایسے وقت اگر غلام یا نابالغ بچے بھی اندر آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں، اور وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہوں، اور بوڑھی عورتیں بھی پردہ قائم رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا حکم کھانے کے متعلق فرمایا گیا کہ اپنے باپ، دادا، ماں، بہن، بھائی، چچا، چچی، ماموں، خالاؤں اور پھوپھیوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے، اسے شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ لوگ جو اندھے، لنگڑے یا مریض ہیں ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی اپنے گھر داخل ہوں تو وہ پاکیزہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے وہ کہہ کر اندر داخل ہوں، یعنی السلام علیکم کہہ کر۔ اس میں بہتری ہے، برکت ہے، اور اندر گھر والوں کو اطلاع بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرمان احکام بے شک انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن ان پر عمل وہی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی قیمت سمجھتا ہو۔ آج کا فرمان الہی بھی انسانی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایماندار وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے جمع ہوتے ہیں تو بغیر اجازت نہیں جاتے، اور جب کسی ضروری کام کے لیے جانا پڑے
کہ اپنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر وہ اجازت طلب کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کو اجازت بھی دیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہو تو عام آدمی کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب مت کرو، بلکہ بڑے ادب و احترام سے اپنی گزارش پیش کرو کہ جس طرح غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور پھر اپنی گزارش پیش کرتے۔ دوسری یہ بات یہ کہ اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی دعا نہیں، اس لیے اس کی تمنا رکھو، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھو، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں تو تمہارے دین اور دنیا دونوں بن جائیں۔ آخر میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے، اور جو منافق حاضر ہو جاتے ہیں مگر چھپ کر کھسک جاتے ہیں اور ان پر دنیا میں بھی مصیبت آئے گی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اصل میں اس وقت کے منافقین کی یہ حالت تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے تو ڈر سے حاضر ہو جاتے، پھر ہجوم سے ایسا چھپ کر چلے جاتے۔ خاص طور پر جب 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے تمام قبائل کو جمع کر کے حملہ کیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورہ سے خندق مدینہ پاک کے ارد گرد کھودنے کا حکم دیا، تو اس وقت منافقین کام کے وقت یا مشورہ کے وقت چھپتے تھے، تو یہ حکم نازل ہوا۔ سامعین کرام، اس فرمان سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے قربان ہوں اور کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر نہ کریں، اور ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیں۔ ایسے لوگ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں، اور اس میں لغزش کرنے والے دردناک عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور یہ حالت کہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے کام ہوں، صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔